الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ بخش دے گا ہر اس چیز کو جو اس کے علاوہ ہے جس کو وہ چاہے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے تو بہت بڑا گناہ کما لیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی توحید پورے دین اسلام کا مرکزی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے اندر اگر نقص پیدا ہو جائے
تو باقی جتنے بھی عقائد ہیں، جتنے بھی ایمان کے اجزاء ہیں، وہ سارے کے سارے توحید سے ہی برآمد ہوتے ہیں۔ اس لیے عقیدہ توحید میں خرابی باقی سارے اجزاء ایمان میں بھی خرابی کا باعث بنتی۔ ویسے تو یہ بات کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایمان مرکب ہے، ایمان مفرد چیز نہیں ہے، اور ایمان مرکب ہے مختلف اجزاء سے۔ اس میں عقیدہ توحید بھی ہے، اس میں رسالت بھی ہے، اس میں آخرت بھی ہے، اس میں جنت دوزخ بھی ہے، اس میں اچھی بری تقدیر بھی ہے، اس میں کتابیں بھی ہیں، اس میں انبیاء اور رسل بھی ہیں۔ ان تمام اجزاء ایمان میں سے کسی ایک میں بھی اگر نقص پیدا ہو جائے تو باقی کے سارے اجزاء بھی، ان پر انسان کامل ایمان بھی رکھتا ہو تو بھی وہ ناقابل اعتبار ہو جاتا، کیونکہ ایمان مرکب بھی ہے اور باہم مربوط بھی ہے۔ لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں آدمی جو ہے اس کا عقیدہ رسالت تو خراب ہے، اس کے عقیدہ رسالت میں تو کمی ہے، عقیدہ توحید بڑا اچھا، جتنا مرضی اچھا عقیدہ ہو، جس کا ایک جز ایمان کا خراب ہے۔ یہ سارے آپس میں اصل میں جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا عقیدہ توحید بنیاد ہے، تو عقیدہ توحید بھی سمجھانے والا کون ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ رسالت درست نہیں ہوگا تو آپ کا عقیدہ توحید بھی درست نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ کا تعارف کروانے والے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدہ توحید کی حدود اور اس کی صفات اور اس کی خصوصیات اور اس کی نوعیت بتانے والے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا یہ سارے کے سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں آدمی جو ہے اگرچہ اس کے فلاں عقیدے میں کچھ نقص ہے لیکن اس کا فلاں عقیدہ تو اچھا ہے، جس کے ایک عقیدے میں نقص ہے، جس کا عقیدہ رسالت ناقص ہے، اس کا کوئی ایمان سرے سے ہے ہی نہیں، چاہے وہ بظاہر جتنا مرضی عقیدہ توحید رکھتا پھر۔ اسی طرح جس شخص کا عقیدہ توحید میں نقص پیدا ہو گیا کسی بھی وجہ سے، تو توحید میں نقص کو شرک کہا جاتا ہے۔ شرک کا معنی ہوتا ہے ملاوٹ کرنا، وہ کسی بھی چیز میں ملاوٹ ہو جائے، کسی بھی وقت ملاوٹ ہو جائے۔ تو آپ تاریخ کے مشرک دیکھ لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شرک کا معنی یہ ہے کہ کسی اور کو رب ماننا شرک ہے، ایسا نہیں۔ اللہ کی ذات، اس کے مقابلے میں کوئی اور ذات تسلیم کرنا یہ بھی شرک ہے، کیونکہ وہ ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اور اللہ کی اسماء و صفات یعنی اس کے افعال میں کسی اور کو شریک سمجھنا کہ کچھ کام اللہ کرتا ہے کچھ کام کوئی اور کرتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور سب سے بڑا شرک جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، جو تاریخ کے ہر مشرک میں یعنی افعال میں بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ اگر مشرکین مکہ سے بھی پوچھیں نا کہ اللہ کی وحدانیت کے وہ قائل تھے، مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین کے والد سے پوچھا جو مشرک تھے کہ عمران کتنے خداؤں کو مانتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں 6 خداؤں کو مانتا یا 7 خداؤں کو مانتا۔ بھائی کون سے؟ وہ کہتا ہے ایک بڑا جو آسمانوں میں ہے اور 6 چھوٹے جو زمین میں ہیں۔ اللہ، یہ شرک تھا ان کا۔ اللہ کے وجود کے نہ وہ انکاری تھے، نہ وہ اللہ کی ذات کے برابر میں کسی کو تسلیم کرتے تھے، وہ صرف تسلیم کرتے تھے تو انہی کو دنیا میں جو لوگ مخلوق میں ہیں، یہ جو اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت ہیں، گویا وہ بندگی ان کی کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ توحید فی الذات کے بھی قائل تھے، توحید فی الافعال کے بھی قائل تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ اللہ کریم نے قرآن میں کئی جگہ مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا ہے، سورہ عنکبوت کے اندر، سورہ مومنون کے اندر، سورہ زخرف کے اندر، سورہ یونس کے اندر، جگہ جگہ اللہ نے مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا کہ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے، رزق کون دیتا ہے، کون رزق روک لیتا ہے، بارش کون برساتا ہے، ان سے پوچھو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے سارے کام اللہ کرتا۔
یہ ماننا کہ اللہ ایک ہے اور یہ ماننا کہ سارے کام اللہ کرتا ہے، یہ تو توحید ہے، یہ شرک تھوڑی ہے۔ میں پچھلے جمعے کے آخر پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اصل میں تو میرا خیال اتنی تفصیل سے شرک کی تفصیل بیان کرنا کوئی مقصد نہیں تھا، نہ میرا ارادہ تھا۔ میں نے تو اس حوالے سے کہ ایک اوورآل جو تحریک دعوت توحید بنی ہوئی ہے، میاں جمیل صاحب حافظہ اللہ نے بنائی ہے، انہوں نے فون کیا تھا کہ آپ یہ جمعہ شرک کیا ہے کہ موضوع پر پڑھائیں۔ تو میں نے اس لیے کہ میں چلے کہ اظہار یکجہتی بھی ہے اور ایک یاد دہانی بھی، ایک ریمائنڈر ہو جائے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، مجھے اتنا افسوس ہوا کہ اس جمعے کے بعد کچھ لوگوں نے مجھے سوال کیے، کچھ ہمارے نوجوانوں نے سوال کیے۔ مثلا ایک نوجوان آیا، وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ نے یہ جو دعا بتائی ہے جمعے میں نے دعا بتائی تھی، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلم واستغفر لما لا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے شرک سے بچنے کے لیے، اللہ اس شرک سے بھی بچا جس کا مجھے پتا ہو اور اس شرک سے بھی بچا جس کا مجھے نہ پتا ہو۔ مثلا میں نے یہ دعا پچھلے جمعے میں بتائی تھی، تو ایک بچہ نوجوان، اللہ تعالیٰ اس کے علم اور اس کے ذوق میں مزید اضافہ فرمائے، وہ میرے پاس آیا، کہتا میں نے ابھی دیکھا ہے یہ حدیث تو ضعیف ہے، میں نے ابھی یہ پتہ نہیں کون سی وہ ایپ کا نام لے رہا تھا کہ میں نے اس میں دیکھا ہے ابھی یہ تو ضعیف ہے، مسند احمد کی روایت ہے اور یہ ضعیف ہے، اور آپ نے اس کو دعا بنا کے بتا دیا۔ ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ امت مسلمہ تو شرک کر ہی نہیں سکتی، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے آپ سے یہ ڈر نہیں ہے کہ آپ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ آپ لوگ جو ہے دنیا داری میں مبتلا ہو جاؤ، تو شرک تو گویا امت مسلمہ کر ہی نہیں سکتی۔ تو آپ نے کہہ دیا کہ جناب یہاں بھی شرک ہو سکتا ہے، انا للہ و انا الیہ۔ مجھے افسوس پتہ ہے کس بات کا ہوا کہ ہم کیسے دور میں آ گئے ہیں جہاں ہم شرک کے لیے دلائل تلاش کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا زوال بھی کوئی ہوگا کہ ہم سہارے تلاش کر رہے ہیں، کاش حدیث ضعیف ہو جائے، کاش یہ فلان جگہ سے کوئی اس حدیث کا مطلب نکل آئے کہ جناب میرا شرک جسٹیفائی ہو جائے۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جناب امت مسلمہ شرک میں مجھے تمہارا شرک میں مبتلا ہونے کا ڈر ہی کوئی نہیں، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے شرک تو ہم تو شرک میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مشرک ہو نہیں سکتے، ہم سجدہ کریں غیروں کو ہم مشرک نہیں ہو سکتے، ہم غیروں سے مانگے ہم مشرک نہیں ہو سکتے، مخلوق کے سامنے جھکے ہم مشرک نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، ہم وہ سارے کام جو اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لائق شان ہیں، ہم مخلوق کے لیے رکھیں، ہم ڈھیریوں پہ سجدہ کریں، ہم قبروں کو سجدہ کریں، قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیں، ہم مشرک نہیں ہو سکتے۔ انا للہ و انا الیہ۔ بابا حالی نے اسی پہ تو رونا رویا تھا، مسدس حالی کے اندر اس نے کہا تھا کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو دوسرا کوئی بت کی پوجا کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، میں نہیں ہوتا، میرے معاملات اور ہے، میں مسلمان ہوں، میرا معاملہ اور ہے۔ یعنی کیسی توجیہ ہے، کیسی جسٹیفیکیشن ہے، انا للہ و انا الیہ۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر۔ وہ سارے کام کوئی اور کرے تو وہ سارے ان کاموں سے کافر ہو جاتا ہے، میں کروں تو نہیں ہوتا کیونکہ میں مسلمان۔ مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، اللہ مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں پہ جا جا کے مانگیں دعائیں۔ نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ ہمارا اسلام اور ہمارے ایمان کو کچھ نہیں ہوتا، ہم مسلمان ہیں، لہذا ہم جو مرضی کرتے پھریں، ہم سے شرک کا ارتکاب ہو ہی نہیں سکتا، یہ پتہ نہیں کہاں سے دلیل بنا لی۔
لہذا وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے، میں تو اتنی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کریم نے بڑی ہمیں موج کرائی ہے یہ کہہ کے کہ اس نے شرک معاف نہیں کرنا، باقی ہر بات معاف کر دینی ہے، تو ہم شرک سے بچ جائیں۔ بات تو اتنی سی ہے۔ اور میں حدیث قدسی آپ کے سامنے رکھ رہا تھا ترمذی شریف کی، کہ اللہ فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ تو بس مانگا مجھ سے کر، امیدیں مجھ سے رکھا کر، جتنے بھی گناہ لے کے آ جائے گا میں سارے معاف کروں۔ میں تو یہ بتانے لگا تھا، مجھے کیا پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اب شرک کے لیے دلائل تلاش کر رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہذا سن لیجئے، سب سے پہلی تو بات یہ کہ دعا ہے، جو میں نے عرض کی دعا ہے، حدیث ضعیف بھی ہو تو وہ شرک، وہ جرم جس کو قرآن میں 2 مرتبہ کہا گیا کہ ہر جرم معاف کر دوں گا، یہ معاف نہیں کرنا، اس جرم سے بچنے کی اگر اللہ سے دعا مانگی جائے تو آپ پنجابی میں مانگیں، اردو میں مانگیں تو بھی صحیح ہے۔ لہذا وہ حدیث سندن ضعیف بھی ہو تو دعا صحیح ہے، لیکن یہ ہم جو ضعیف اور صحیح کا یہ جو شوق رکھتے ہیں نا، اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، حدیث کا علم حاصل کرو تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ حدیث ضعیف ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور جب حدیث ضعیف ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے۔ جب ہمیں معلوم نہیں ہے تو پھر محدثین کے کہے ہوئے پر اعتماد کر لیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت پچھلے جمعے کے بعد یہاں پہ نوجوان آیا، اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اور عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ظاہر ہے اس نے تو ایک ایپ پہ دیکھا کہ یہ ضعیف ہے، تو آپ نے کیوں بیان کر دی؟ میں عرض کرتا ہوں، میں نے اس وقت بھی اس سے بچے سے عرض کیا، میں نے کہا بیٹا ہر حدیث کا ایک طریقہ نہیں ہوتا، ایک چینل نہیں ہوتا، ایک سند نہیں ہوتی، سندیں اور بھی ہوتی ہیں۔ اب سن لیجئے، یہ دعا مسند احمد میں بھی ہے، یہ طبرانی کی موجم میں بھی ہے، یہ ترغیب الترہیب میں بھی ہے، اور یہ دعا الادب المفرد میں، امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، الجامع الصحیح کے علاوہ اس میں بھی ہے، اور یہ صحیح ہے حدیث، یعنی تینوں روایات، موجم طبرانی کی، الترغیب والترہیب کی اور ادب المفرد کی، تینوں روایات صحیح ہیں۔ البتہ تھوڑا سا لفظ کا فرق ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلمہ، یہاں میں شیئا لگایا ہے، اس میں شیئا کا لفظ نہیں، بس اتنا فرق ہے۔ لہذا ایک سلسلہ سند، اس میں کوئی راوی ضعیف ہوگا، محدثین نے اس کو ضعیف قرار دے دیا۔ ہمیں اگر حدیث کا پتہ ہو، اگر ہمیں پتہ ہو کہ سند کا مطلب کیا ہوتا ہے، ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے، ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ متن ضعیف ہے، متن ضعیف نہیں ہوتا، سند ضعیف ہوتی، اور اگر سند ضعیف ہو تو متن ہم نہیں لیتے، اس لیے نہیں لیتے کہ درمیان میں ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی۔ وہ جو 5 لاکھ حدیث کے نیریٹرز ہیں، حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کتاب لکھنے والے تک، ان سب کے حالات زندگی محفوظ ہیں۔ اگر کہیں پتہ چل جائے کہ کسی ایک راوی کے حافظے میں کوئی ضعف آ گیا تھا، اس کے ایک راوی کے ثقہ ہونے کے لیے اس کی شرائط ہیں، اس میں سے کوئی شرط بھی مفقود ہو جائے، مثال کے طور پر کوئی حالات زندگی سے پتہ چلے کہ اس کا تو پچھلی عمر میں حافظہ ہی ختم ہو گیا تھا، اس کو باتیں بھول جاتی تھیں، محدث لکھ دیتا ہے کہ حدیث ضعیف۔ لیکن اگر وہ کسی اور سلسلہ سند سے وہ حدیث وہی موجود ہے تو اس کا ضعف تو ختم ہو گیا۔ لہذا اگر کسی اور طریقے سے حدیث بیان نہ ہوئی ہو، صرف ایک سے بیان ہوئی ہو اور وہ ضعیف ہو، تو وہ ناقابل عمل ہوتی، پھر وہ قابل عمل نہیں ہوتی۔ قابل عمل وہ حدیث ہوتی ہے جو صحیح سلسلہ سند سے صحیح حدیث ہو، یا مفہوم کے اعتبار سے قرآن سے ثابت ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہو۔ مثال کے طور پر ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے جو آپ نے اکثر سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لازم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، ہر وقت استغفار ہی کرتا رہے، من لازم الاستغفار
ہر وقت مغفرت مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام دیتا. جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا. ومن کل ہم فرجا، اس کا ہر غم دور کر دیتا. آنے والی ہر مشکل آسان ہو گئی، گزرا ہوا ہر غم دور ہو گیا. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، بلکہ بعض محدثین نے لکھا ہے ضعیف جداً، یعنی بہت ہی ضعیف ہے. جب ظاہر ہے کہ کسی راوی میں ضعف زیادہ پایا جائے، کمزوری زیادہ ہو، تو اس کو ضعیف جداً، یہ بھی ایک اصطلاح ہے. لیکن یہ جو ضعیف ہے یہ سند ضعیف ہے، متن ضعیف نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس متن کا مفہوم قرآن سے ثابت ہے. یہ ساری باتیں جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں یہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہیں. جو چیز قرآن سے ثابت ہو گئی اس کا مطلب ہے متن تو ضعیف نہیں ہے، سند ضعیف ہے. ہاں یہ ضعف کا اور صحت کا اور حدیث کے سارے جتنے پہلو ہیں اصول کے، ان کا اگر سیکھنے کا شوق ہو تو اس سے مبارک شوق اور کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے لیے پھر آپ علم حاصل کریں، پڑھیں. صرف خام خواہ ایسے غلط فہمیاں کریٹ کرنے کے لیے یا اپنی غلط فہمیوں کو دلیل فراہم کرنے کے لیے حدیث کی صحت اور ضعف کی بات نہ کیا کریں. پھر علماء سے پوچھ لیا کریں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کسی بات کا نہ پتہ ہو تو ان سے پوچھ لے جن کو علم ہے. لہذا سن لیجئے شرک کیا ہے. اگر توحید تیری یہ ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اگر تیری توحید یہ ہے کہ میں سارے کام اللہ سے ہونے مانتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے توحید فی الافعال بھی موجود ہے، توحید فی الذات بھی موجود ہے. رہ گئی توحید فی العبادت کہ ہر وہ عمل جو عبادت کے قبیل سے تعلق رکھتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. یہ توحید ہے. لہذا مشرکین مکہ میں توحید ذات بھی موجود تھی، توحید افعال بھی موجود تھی. جو نہیں موجود تھی وہ توحید عبادت موجود نہیں. اس کا دوسرا نام توحید الوہیت بھی ہے. وہ کہتے تو تھے کہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، وہی بڑا ہے، وہی آسمانوں والا ہے، وہ مانتے تھے. لیکن وہ اور یہ بھی مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، سب کچھ وہ دیتا ہے. تو پھر مشرک کیوں تھے؟ مشرک اس لیے تھے کہ سورہ زمر کے اندر اللہ نے فرمایا، سورہ یونس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا، یہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. ہم مخلوق کی بندگی اس لیے کرتے ہیں، ان ڈھیریوں پہ جا کے ماتھا اس لیے ٹیکتے ہیں، ان بتوں کے سامنے عبادت کے افعال اس لیے سر انجام دیتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. یہ ہم اللہ کی قربت کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، وگرنہ ہم سمجھتے یہی ہیں سارے کام اللہ کرتے. اللہ اکبر. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے کہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ. اور اگر کوئی، اور پھر اللہ کریم نے سورہ یونس کے اندر فرمایا کہ اللہ کے علاوہ بندگی کرتے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ ان کو فائدہ دے سکتا ہے نہ ان کا نقصان پہنچا سکتا ہے، ان کی بندگی کرتے ہیں جا کے. وَيَقُولُونَ، اور نقطہ نظر یہ رکھتے ہیں، عقیدہ یہ رکھتے ہیں، کہتے یہ ہیں، وَيَقُولُونَ، کہتے یہ ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. ہم ان کے پاس کس لیے جاتے ہیں، کس لیے بندگی کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اس سے شرک ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے جو رجسٹرڈ جہنمی ہیں، جن کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اللہ کے بھی دشمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن. اور وہ اگر آپ ان کے عقیدے کو قرآن میں دیکھیں، اور مسلم شریف کے اندر تلبیہ ان کا لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر،
وہ جب حج کرنے آتے تھے مشرکانہ حج، آ کے تلبیہ پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اگر ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، ہم اگر کہہ دیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ہم پڑھتے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ مشرکین مکہ بھی تو پڑھتے تھے نا۔ یعنی ایسی کوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے زوال کی سطح پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ شرک کی دلیلیں ڈھونڈتے ہیں، ادھر ادھر سے شرک کی دلیلیں۔ اور وہ تلبیہ کیا پڑھتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ کتنی خالص توحید! اللہ حاضر ہے، ہم تیرے سامنے حاضر، لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک۔ یہ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں، منہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکن ہوا لک۔ اللہ یہ جو ہم نے چھوٹے چھوٹے بودے بت بنائے ہوئے ہیں، یہ جو ہم ڈھیریوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ ہم درختوں کی، مخلوق کی، صالحین کی، جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، یہ جو مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری الا شریکن ہوا لک، اللہ یہ بھی تیری ملکیت ہے۔ تملکہ وما ملک، اللہ ان کی آگے کوئی اگر ملکیت ہے تو اس کا مالک بھی تو ہے، ان کا مالک بھی تو ہے۔ اس سے خالص توحید بھی کوئی ہوگی؟ لیکن ان کو قرآن مشرک کہتا ہے، ان کو قرآن جہنمی کہتا ہے، اور ہم ایسے موج میں ہیں اسے ایک حدیث کی وجہ سے، اور میں عرض کر دیتا ہوں اس حدیث کا مطلب۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سن لیجئے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہ تشریف لے گئے، شہدائے احد پہ آپ نے دعا فرمائی یا نماز جنازہ پڑھا، پھر آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے وہاں پہ فرمایا میں تمہارا فرط بن کے حوض کوثر پہ جا رہا ہوں، انی فرط لکم، میں تمہارا فرط بن کے پیش رو بن کے جا رہا ہوں، وانی شہید علیکم، اور میں تمہارا گواہ ہوں گا قیامت والے دن۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ فانظر حوضی الان، آپ نے ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا اس وقت جو میرا حوض ہے نا جہاں میں پیش رو بن کے جا رہا ہوں، وہ اس وقت میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دکھا رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے زمین و آسمان، زمین کے خزانے دیے گئے ہیں، اعطیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی۔ یا آپ نے فرمایا، راوی کو یہ تھوڑا سا اشتباہ ہے، وہ کہتا ہے او مفاتیح الارض، زمین کے خزانوں کی چابیاں یا زمین کی چابیاں مجھے عطا کی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم سب شرک میں مبتلا ہو جاؤ، مجھے اس بات کا ڈر نہیں۔ وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن مجھے جو ڈر ہے اس بات کا کہ بعد ازاں تم سب اس دنیا کی دوڑ میں شامل ہو جاؤ گے، دنیا کے حصول کی دوڑ میں شامل ہو جاؤ گے، مجھے یہ ڈر ہے، یہ ڈر نہیں ہے کہ تم سب شرک میں مبتلا ہو۔ یہ ہے وہ حدیث بخاری شریف کی صحیح حدیث جس کی وجہ سے ہم موجوں میں ہو گئے۔ ہم قبریں پوجیں، ہم مشرک نہیں، ہم غیروں سے مانگیں، مخلوق سے مانگیں، مشرک نہیں، قبروں والوں سے مانگیں، مشرک نہیں، ہم مردوں سے مانگیں، مشرک نہیں، ہم ڈھیریوں سے مانگیں، مشرک نہیں، ہم بتوں سے مانگیں، مشرک نہیں، زندوں مردوں سے ہر ایک سے مانگیں، ہم مشرک نہیں۔ ہمیں کیا ہے مگر مومنوں پہ کچھ آدھا ہے راہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف نہیں تھا، اس حدیث کو ہم نے دلیل بنایا۔ اللہ، اور سن لیجئے، قرآن نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کیا ظلم کے ساتھ، ایسے مومن جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہی لوگ ہیں جن کے لیے مستقبل کے خطرات سے نجات ہے، امن ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔
اس پر صحابہ پریشان ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہے جس سے کوئی نہ کوئی ظلم نہیں ہو جاتا؟ کبھی حق تلفی ہو جاتی ہے، کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی کوئی غلطی لین دین میں ہو جاتی ہے. ظلم تو ہر ایک سے ہو جاتا ہے. اگر ہم مومن ہم سے ظلم کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات سرزد ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم تو اس بے خوفی اور ہدایت کے لیے ہم تو اہل ہی نہ رہے. لہذا اپنے پریشانی کا اظہار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو میں ایک دوسرے سے لین دین میں، معاملات میں، تعلقات میں چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، وہ مراد نہیں ہے. ظلم سے مراد شرک ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل کہاں سے دی؟ فرمایا سورہ لقمان میں، آپ نے سنا نہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. اس کا مطلب ہے یہاں جو فرمایا گیا ایسے ایماندار جو ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو شرک سے آلودہ نہ کریں. اس کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میری امت سے شرک ممکن ہے. پھر سورہ یوسف میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ساتھ شرک کرتے. وَمَا يُؤْمِنُهُمْ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اللہ، اور ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو اللہ کے ساتھ ایمان تو رکھتے ہیں الا وہم مشرکون، لیکن ساتھ شرک کرتے. تو اس کا مطلب ہے مومن ہے اور ساتھ شرک بھی کرتا ہے. شرک کا ارتکاب اللہ علی ھذا القیاس، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت فرمائے. کیوں؟ اتخذ قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. پھر آپ نے فرمایا بخاری کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے. شبرن بشبرن وذراعن بذراع، قدم بقدم، بالشت بالشت، یعنی جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھے وہی ساری حرکتیں تم بھی کرو. انہوں نے کیا کیا تھا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذ قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد میں سجدہ گاہ بنایا تھا، اس لیے ان کے اوپر لعنت ہو. پھر مسلم شریف کی حدیث ہے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ یہاں بھی لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تم وہی حرکتیں کرو گے ساری جو پہلے لوگوں نے کی. حَتَّى إِذَا دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَدَخَلُوا، اگر وہ کسی گو کے بل میں گھسے ہوں گے نا، یعنی وہ حرکت جو ایسی انہونی قسم کی معلوم ہو رہی ہو، وہ حرکتیں بھی تم وہ بھی کرو. فرمایا کون لوگ؟ پہلے لوگوں سے کیا مراد ہے؟ تو الیہود والنصارى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودی اور عیسائی مراد ہے. فرمایا ومن، اگر وہ نہیں مراد تو اور کون مراد ہے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے الا وان من كان قبلكم، غور سے سنو، تم سے پہلے لوگ پتہ کیا حرکتیں کرتے تھے؟ کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا. مسلم شریف کی حدیث ہے، پڑھ لیجئے جا کر. تم سے پہلے لوگ پتہ کیا کرتے تھے؟ الا وان من کان قبلکم، جن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے ان کے نقش قدم پر نہ چلنا، تم چلو گے، تم حرکتیں کرو گے. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد بنایا، سجدہ گاہ بنایا. فرمایا تم ایسی حرکت نہ کرنا. لا تتخذوا قبورا، لا تتخذوا القبور مساجدا، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا. وانی انہاکم عنہا، میں تمہیں منع کر کے جا رہا ہوں یہ حرکت تم نہ کرنا. اگر شرک میں مبتلا ہونے کا امکان ہی نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا خطرات تھے؟ لہذا سن لیجئے اس حدیث کا پھر کیا معنی ہے جس حدیث کو ہم اپنے شرک کی دلیل بناتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح فرمان، ما اخاف علیکم
ان تشرکو بعدی، میرے بعد تم سب شرک میں مبتلا ہو جاؤ، اس بات کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے، البتہ اس بات کا خوف ہے کہ تم سب دنیا کی دوڑ میں مشغول ہو جاؤ گے، اس بات کا خوف ہے۔ تو پھر اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، محدثین، شارحین، متقدمین، متاخرین، ایک مسلک کے ماننے والے، دوسرے مسلک کے ماننے والے، سارے محدثین کی آپ تشریحات نکال کے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، ہر محدث اس بات پر متفق ہے، ہر شارح اس بات پر متفق ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری پوری امت اجتماعی طور پر شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، ان میں سے کچھ لوگ مبتلا ہو سکتے، ساری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، یہ معنی ہے اس حدیث کا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی یہی لکھا رحمہ اللہ، علامہ بدر الدین عینی حنفی انہوں نے بھی یہی لکھا، ملا علی قاری نے تشریح کی، یہاں بر صغیر میں آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، انہوں نے بھی یہ لکھا، حتیٰ کہ دور جدید کے حنفی محدث اور مفسر مولانا غلام رسول سعیدی، انہوں نے بھی نعمت الباری کے اندر یہی لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میری امت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت اجتماعی طور پر ساری کی ساری کبھی شرک میں مبتلا نہیں، البتہ امت میں سے کئی گروہ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں کے ساتھ جا ملیں گے۔ گویا اس حدیث کا معنی ہے ساری امت شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی، اور اس حدیث کا معنی یہ ہے کچھ لوگ مشرکین کے ساتھ جا ملیں گے۔ حتی تعبد من امتی یا قبائل من امتی، میری امت کے کچھ قبیلے وہ باقاعدہ پوجا کیا کریں گے، الاوثان، بتوں کی پوجا کیا کریں گے، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نہ ہوگا۔ تو یہ قیامت نہیں ہے کہ ہم شرک بھی کریں اور شرک کی دلیلیں بھی ڈھونڈیں۔ انا للہ و انا الیہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو شرک سے بچائے۔ اور وہ حدیث جو میرے عزیز نے کہا کہ دعا کی حدیث جو ہے مسند احمد میں ہے اور وہ ضعیف ہے، میرا بیٹا اس حدیث کے 4 طرق ہیں، 4 سندیں ہیں، ایک سند ضعیف ہے، 3 سندیں اس کی وہ صحیح ہیں، اور وہ یہی بتاتی ہیں کہ ہم دعا کیا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرما۔ بات تو خوشخبری کی ہے، میں اور آپ دل سے طے کر لیں، شرک کی دلیلیں ڈھونڈنا بند کریں، ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچا لے، اللہ ہماری ساری امت کو بچا لے۔ جو ہم میں سے کچھ لوگ جن کو غلط فہمی ہوئی ہے اللہ ان کو بھی بچا لے، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما، اللہ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما، اللہ ہماری ساری امت کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہم شرک سے بچ گئے تو باقی ساری غلطیاں وہ معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب پتہ کیا؟ شرک سے بچنے کا مطلب ہے اس کے بن تو جائیں، اس کے بنے، یہی اس نے کہا ہے حدیث قدسی جو میں پچھلے جمعے کے آخر پہ سنا رہا تھا، آج بھی مکمل نہ ہو سکی، کہ اللہ فرماتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انک ما دعوتنی ورجوتنی، اللہ، صحیح حدیث ہے ترمذی شریف میں، اور اس کا اوریجن مسلم میں بھی ہے۔ فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی، تو ایسا کر اگر تو دنیا میں زندگی میں مانگتا مجھ سے رہا ہو اور امید مجھ سے رکھتا ہو، اللہ فرما رہا، اللہ غفرت لک علی ما کان فیک، تو جتنے بھی گناہ لے کے آ جائے گا میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں، اتنے گناہ پائل اپ ہوتے 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 آسمان تک پہنچ گئے۔ یا ابن آدم، اللہ کریم فرما رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمانوں تک بھی پہنچ گئے ہیں نا، ثم استغفرتنی،
پھر تم معافی مجھ سے مانگے، بخشش مجھ سے مانگے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر فرمایا لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے میرے بندے اگر تو اتنے گناہ لے کے آئے کہ پوری زمین تیرے گناہوں سے بھری ہوئی، بقراب الارض خطایا، زمین بھری ہوئی خطائیں لے کے اگر تو میرے پاس آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، لیکن میرے ساتھ ملاقات اس حال میں کرنا کہ کبھی تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، بس یہ کام کر کے آنا، شرک نہ کیا ہو میرے ساتھ، اتیتک بقرابھا مغفرۃ، جتنی تو خطائیں لے کے آیا ہے اس سے زیادہ میں مغفرت لے کے تیرے پاس ہوں۔ اللہ نے تو بالکل کھلا میدان رکھا، ایک باٹم لائن ہے بھائی، شرک سے بچ جائیں، شرک کی دلیلیں نہ ڈھونڈیں، اللہ کے سامنے عاجزی کریں، اللہ جس شرک کو میں شرک سمجھتا ہوں اللہ اس شرک سے بھی بچا۔ اس دعا کا یہی معنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک وانا عالم، اللہ جس شرک کو میں جانتا ہوں اس سے بھی بچا، واستغفرک لما لا اعلم، اللہ اس شرک سے بھی بچا جس کو میں نہیں جانتا، میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نہیں سمجھ سکا، اللہ اس شرک سے بھی بچا۔ اس معافی کی اور اس عاجزی کی اللہ نے معافی کا اعلان کیا ہے، اور جس نے شرک کی دلیلیں ڈھونڈی اس کی کوئی معافی نہیں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا، باقی ہر چیز معاف کر دے گا جس کو وہ چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو شرک جیسے گناہ سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔